مرغی اور دال مڈل مین کی وجہ سے مہنگی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مہنگائی ہونے کا اعتراف کر لیا۔ کہا دنیا بھر میں قیمتیں کم ہوئی، ہم بھی مانیٹر کریں گے۔ عوام کو جو فائدہ پہنچانا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا۔ آج ای سی سی اجلاس میں پہلا ایجنڈا قیمتیں کم کرنے پر ہوگا۔ برآمدی شعبے میں مثبت رجحان ہے۔ معاشی میدان میں اہم کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ ٹھوس اقدامات کے ذریعے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن۔ یقین ہے ترسیلات زر 35 ارب ڈالر سے بڑھ جائیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 3790 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,12,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا، 1,11,070 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے، ایک حد سے زیادہ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکیں گے۔ 800 سی سی سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ حکومت نے نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری کر لی۔ ٹیکس لا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ مجوزہ ترمیم کے مسودے میں کہا گیا کہ نان فائلر مخصوص حد سے زیادہ جائیداد اور شیئرز نہیں خرید سکیں گے، جائیداد بھی ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے۔ غیر رجسٹرڈ افراد، کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے۔ بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ ایسے افراد کی پراپرٹی اور کاروبار حکومت سیل کرنے کی بجاز ہوگی۔ فائلرز کے والدین، بیوی اور 25 سال تک کی عمر کے بچے فائلر تصور ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں ملک آگے چلے اور ترقی کرے، مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ سیاسی استحکام اور ملکی ترقی کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل۔ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی اسیروں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ پارلیمانی پارٹی نے پنجاب میں ارکان پارلیمنٹ کے گھروں اور ڈیروں پر چھاپوں کی مذمت کی۔ کہا ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی پر دباؤ ڈالنا بند کیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ ایاز صادق نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کے مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر ہر وقت حاضر ہے۔ تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہے۔ سیاسی مسائل سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسپیکر کی پیشکش خوشائن ہے، وہ حکومت کو بھی سنجیدگی دکھانے کا کہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں کل کی پیشکش پر حکومت نے ہمیں کوئی جواب دیا نہ رابطہ کیا۔ 10 ارکان اسمبلی پر استعفے کے لیے دباؤ ہے، یہ چاہتے ہیں پنجاب میں انہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہ رہے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نظر نہیں آ رہا، کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ سول نافرمانی کی تحریک دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے کہنے پر موخر کی، حکومت سنجیدہ نہ ہوئی تو اپنا نقصان کرے گی۔ شیر افضل مروت بولے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے۔ سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ ایکس ہو، وائی ہو یا زد، فل سپیڈ میں انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ حکومت نے ملک میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل انٹرنیٹ کی سست رفتار پر برہم۔ قومی اسمبلی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش پر بحث۔ وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے ایکس بندش کی حمایت کر دی۔ کہا کہ وزارت داخلہ کی ہدایت پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کیا۔ نیشنل سیکیورٹی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ ملک میں 2% سے بھی کم لوگ ایکس استعمال کرتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی مقصود ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے مؤخر کر دی۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا انسانی اسمگلنگ دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر روانہ۔ جب تک اسلحہ جمع نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کرم میں بنکرز اور جدید اسلحہ کو ختم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔
بنکرز کو مسمار کریں گے، جس کے بعد فورسز قانون نافذ کریں گی۔ دشمن قوتیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ پارا چنار کا مسئلہ پورے ملک کے لیے اہم ہے۔ ہریکین سے ملنے پارا چنار جا رہا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے ہو سکتا ہے وہاں کی حکومت سیاست میں مصروف ہو، میرے لیے ان کے بانی سے زیادہ پاکستان کا مستقبل اہم ہے۔ مسئلہ پاکستان کا ہے تو کیا گنڈا پور اور کیا کنڈی، سب کے پاس جاؤں گا۔ سیاست سے ہٹ کر کسی ڈھابے پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ صحافی نے پوچھا آپ کے جانے کی اتنی خبریں آتی ہیں مگر آپ جا نہیں رہے۔ کامران ٹیسوری بولے بھیجنے والوں سے زیادہ محبت روکنے والوں کی ہے۔ گھوٹکی خیبر پختونخوا کی کئی اضلاع سے بہتر ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کا گھوٹکی بار کی تقریب سے خطاب، کہا جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کروں گا۔ بار ایسوسی ایشن کے تحفظات جلد دور کیے جائیں گے۔ وکلا کی جانب سے تالیاں بجانے پر کہا ججز کے لیے تالیاں نہ بجائیں، ججز ٹھیک ہوتے ہیں، آپ انہیں خراب کر دیتے ہیں۔ کراچی میں تیز رفتار ٹرک نے ایک اور شخص کی جان لے لی۔ ICI پل پر ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت محمد ہمایوں کے نام سے ہوئی۔ صبح بھیس کالونی میں بھی گاڑی کی ٹکر سے بچہ جان سے گیا۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں شہر میں ہر دوسرا حادثہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ حادثات سے بچاؤ کے لیے صبح 6 سے رات 11 بجے تک ڈمپر چلانے پر پابندی لگا دی۔ 57% حادثات میں موٹر سائیکل سوار جان بحق ہوتے ہیں۔ پاکستان کے چوتھے آف شور پیٹرول ویسل PNS یماما کی کمیشننگ تقریب رومانیہ کی بندرگاہ میں ہوئی۔ مہمان خصوصی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی تھے۔ پاکستان کے سفیر ارشد جان پٹھان بھی شریک ہوئے۔ PNS یماما کثیر المقاصد اور انتہائی سبک رفتار جنگی بحری جہاز ہے۔ ٹرمینل ڈیفنس سسٹم، جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر، اینٹی شپ اور اینٹی ایئر وارفیئر صلاحیتوں کا بھی حامل ہے۔ پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ امریکہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بھارت پر زور دیا ہے امریکی شہری کے قتل کی سازش کے جرم میں احتساب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترجمان نے BJP کے بھارت کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ بانی پیٹا کے لیے انٹرنیشنل لابی کام کر رہی ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح اپنے ایجنٹ کو پنجرے سے نکالا جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا ایجنٹ بھی کوشش کر رہا ہے ڈیل اور معافی تلافی ہو جائے اور باہر نکلے۔ شرجیل میمن نے کراچی کے رنگی میں BRT یلو لائن بس ڈپو کا افتتاح کر دیا۔ تنظیمات مدارس اور JUI کو مدارس رجسٹریشن بل میں کوئی ترمیم قبول نہیں۔ مدارس بل کے معاملے پر حکومت سیاسی اخلاقی قانونی طور پر ہار چکی ہے۔ JUI کے رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی کا تقاضا ہے پاس کردہ بل کو قانون تسلیم کیا جائے۔ پارلیمنٹ کے فیصلے کوئی اور نہ کرے یا حکومت تسلیم کر لے، عوام کا راج نہیں۔ گیند حکومت کی کورٹ میں ہے، فیصلہ کریں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ پاکستان نے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو پچھاڑ دیا۔ پہلے ون ڈے میں 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 240 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ سلمان علی آغا کی شاندار بالنگ کے بعد کیریئر کی بیسٹ بیٹنگ، 82 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر پاکستان کی نیا کو پار لگا دیا۔ اوپنر سائم ایوب کی سینچری، 109 رن سکور کیے۔ سلمان آغا نے پلیئر آف دا میچ کا ایوارڈ سائم ایوب کو دے دیا۔ سیریز میں شاہینوں کو 1-0 کی برتری حاصل۔ سیریز کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ آرام سے فضول کا سنگل نہیں لینا، اس بال پر چوکا ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ نسیم شاہ اور آغا سلمان کی میچ کے دوران دلچسپ گفتگو کے سوشل میڈیا پر چرچے۔ اختتامی اوورز میں نسیم کے آغا کو مشورے، آغا سلمان کا نسیم پر غصہ، سب سٹمپ مائک پر ریکارڈ ہو گیا۔ فینز نے میچ کے ساتھ دونوں کی باتیں بھی خوب انجوائے کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی سعودی کرکٹ فیڈریشن کے سربراہ اور سعودی نائب وزیر کھیل سے ملاقات۔ چیمپئنز ٹرافی کے میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ سعودی کھلاڑیوں کو تربیت دینے کی بھی پیشکش کی۔ کہا کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے پلیئرز ایکسچینج پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب ہر پاکستانی کا دوسرا گھر ہے، تعاون پر خوشی ہوگی۔ قومی اسمبلی میں نیشنل فورنسک ایجنسی کے قیام کا بل کثرت رائے سے منظور۔
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिल पेश किया। बिल के मुताबिक फॉरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में कायम किया जाएगा। फॉरेंसिक के लिए बैरूनी मुमालिक पर इन्हिसार को खत्म किया जा सकेगा। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मामलत करेगा। लैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। एजेंसी डिजिटल फॉरेंसिक मवाद को महफूज बनाएगी। फॉरेंसिक एजेंसी बतौर माहिर अदालत की मामलत के लिए भी खिदमत देगी। ओगरा की जानिब से गैस की कीमत में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर आजम ओगरा के जालिमाना फैसले का फौरी तौर पर नोटिस लें। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का मुतालबा, कहा वफाकी हुकूमत ओगरा के फैसले पर अमल दरामद से कबल सूबों से मुशावरत करे। ओगरा में सूबों को नुमाइंदगी दी जाए। सिंध हुकूमत ऐसे एक तरफा फैसले की हिमायत नहीं करेगी। पंजाब के किसी शहर में टूटी सड़कें नजर न आए। वजीर आला मरियम नवाज की हुकाम को हिदायत, एक हफ्ते में पंजाब से तजावुजात खत्म करने का हदफ दे दिया। कहा शहरों से खैमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल की जाए। सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने, चीनी मॉडल के तहत जंगला और छोटी दीवार से अलग करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कब्जा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट बनाएं। मंशियात के आदी अफराद नजर न आए। जाली दवाएं बेचने और बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। दौरा चीन बहुत सूदमंद रहा। वजीर सनत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि सोलर, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बड़ी कंपनियों के हुकाम से मुलाकातें की। जदीद ज़राई इंजीनियरिंग से वाबस्ता कंपनी ने पंजाब में ट्रैक्टर असेंबली का प्लांट लगाने में दिलचस्पी भी जाहिर की है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की गवर्नर और वजीर आला सिंध से अलविदाई मुलाकातें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के अवामी खिदमत के मंसूबे को सराहा, काबिल तखलीद करार दिया। मुराद अली शाह से होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। वजीर आला सिंध ने अमरीकी सफीर को अजरक को टोपी तोहफे में दी। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्द में पारा -7, गिलगित -6, अस्तोर, हुंजार, क्वेटा में -4 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर में 2, लाहौर में 5 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी के बायस सवात की महोडन झील में पानी जम गया। मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। महकमा तालीम पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के तमाम स्कूलों में तातीलात 20 के बजाय 23 दिसंबर से होंगी। स्कूल 13 जनवरी से खुलेंगे। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। सियासी और अस्करी क़यादत का शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा लांस नाइक महफूज शहीद ने 1971 की जंग में बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। पूरी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों की मोतरफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा शहीद ने वाघा बॉर्डर पर मिसाली जवामर्दी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को पसपा किया। पूरी कौम को पाक फौज के शोहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। शाम में बशार उल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद खौफनाक इंकशाफात। इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त का सिलसिला जारी। दमिश्क से 25 किलोमीटर दूर एक और इज्तिमाई कब्र मिल गई जिसमें हजारों अफराद को दफन किया गया था। जनूबी शाम में अब तक 12 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की जा चुकी हैं। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। ताज़ा कार्रवाई में 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी से कमाल उद्वान अस्पताल में आग भड़क उठी। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में सर्विसेज मुअत्तल हो गई। मगरबी किनारे इसराइली फायरिंग से 2 निहत्ते नौजवान लुक़मा अजल बन गए। 24 घंटों में मजीद 36 अमवात के बाद शहदा की मजमूई तादाद 45,059 हो गई। शुमाली गजा में हमास और इसराइली फौजियों में शदीद झड़पें। 3 इसराइली फौजी मारे गए। फलस्तीनी वजारत तालीम का कहना है कि सुहानी फौज 12,799 बच्चों को निशाना बना चुकी। रूस ने अफगान तालिबान का नाम दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया। पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। मॉस्को के अफगान तालिबान से ताल्लुकात मामूल पर आने की राह हमवार। शाम में हाथू तहरीर अल शाम जैसी तंजीम से भी राब्ते कायम हो सकते हैं। स्विट्जरलैंड ने लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह को दहशत गर्द करार दे दिया। स्विस पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। गुज़श्ता हफ्ते हमास पर पाबंदी की भी मंजूरी दी गई थी। स्विस हुकूमत की जानिब से पाबंदी की मुखालफत। चैंपियंस T20 कप में
ڈولفنز اور مارکورس کی ٹیمیں مد مقابل. ڈولفنز کا مارکورس تو 140 رنز کا ہدف. وسیم احمد نے نصف سینچری بنائی. قاسم اکرم نے بھی 31 رن سکور کیے. مارکورس کی بیٹنگ جاری. تمام میچ ای اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. پاکستانی اسکواش پلیئر ماہنور علی نے تاریخ رقم کر دی. یو ایس اوپن جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی. انڈر 13 کے فائنل میں ماہنور نے مصری حریف کو 3-1 سے شکست دی. اور سال 2024 کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ برازیلین کھلاڑی کے نام. وینی جونیئر نے فیفا پلیئر آف دا ایئر کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. ارجنٹائن کے مارٹینس نے بہترین گول کیپر کا ایوارڈ حاصل کر لیا. بہترین کوچ کا ایوارڈ کارلوس انکلوٹی کے نام رہا. اسپین کی آئٹانا بوناماتی نے خواتین کے بہترین پلیئر کا اعزاز اپنے نام